الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ان قریب یہ اعلان سننے والوں کے کان سنیں گے کہ عاشقان رسول کو مبارک ہو، ماہ ربیع الاول یعنی ماہ ربیع النور کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ. خوشیوں کے لمحات، مسرتوں کے لمحات بس اب آیا ہی چاہتے ہیں، اور ہم بھی ماہ ربیع النور شریف کا استقبالی مدنی مکالمہ لیے آپ کے حضور مدنی چینل پر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی یہ خاص الخاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی سعادت عطا فرمائی ہے. یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور جس پر اس کی یہ کرم نوازی ہے وہ نصیب والا ہے. یقیناً وہ نصیب والا ہے کہ جسے اس بات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ ہر سال پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشیاں منائے، اور اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاری کرے. پھر جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آئے اس کی استقبال کی. اب وہ ماہ ربیع النور شریف کے مہینے کا استقبال کر رہا تھا، اب جیسے ماہ ربیع الاول کی آمد ہو گئی اب وہ اس تاریخ کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ جس رات آمینہ کا لال احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی. اس سے قبل کہ میں سلسلے کو آگے لے کر چلوں، آپ کی کالز لوں، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، اچھا آپ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی، ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہ کیجئے کہ 25 صفر المظفر سے ہی گھر سجا یا نہ سجا، جھنڈے لگے یا نہ لگے، محلے گلی بازاروں کا کیا حال ہے، آپ کی عمارتوں کا کیا حال ہے، کیسے کر رہے ہیں، کیا کیا کرنے کی آپ کی کوششیں ہیں. ان سب کے متعلق آپ نے کال کر کے بتانا ہے، اور ہم سے مل جل کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دھوم دھام سے شریعت کے مطابق ثواب اور عبادت کے لیے کی نیت سے جشن ولادت منانا ہے. تو آپ کی کالز بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، گفتگو کا سلسلہ بھی یعنی مکالمے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ نعت و کلام کا سلسلہ بھی جھوم کر سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. اور ویسے بھی خوشی کے آنسو بھی ایک اپنی جگہ، اس کی بھی ایک اپنا لطف ہے، اس کا ایک اپنا سرور ہے، لیکن کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جب تک ہم رہیں، سلسلہ کریں، سلسلہ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا.
اللہ کی رضا کے لیے مدنی مکالمہ میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ اس کی نیتیں کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ جی ہاں، اس خاص اور اہم ترین اور پر مسرت اور انتہائی پیاری اور اعلیٰ عبادت کے کرنے میں بھی بعض برائیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے تاکہ ہم بھرپور طور پر اس ماہ میلاد کو اس طرح منائیں کہ ثواب ہی ثواب ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، جس سے ہمیں قرب الہی بھی نصیب ہو اور قرب مصطفیٰ کی سعادت بھی نصیب ہو عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی دوں گا، برائی سے منع بھی کروں گا، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کا ذکر کرنے کی بھی نیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز وجل، کیونکہ یہ کام بڑی سعادت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو یہ میلاد مناتے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادتی خوشیاں مناتے ہیں، اور 12ویں شریف کی رات اور 12ویں شریف کا دن اور 12ویں شریف کے جو لمحات گزارے جاتے ہیں، پھر اس کی جو ایک تیاری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی نہ صحیح صرف نہیں ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی کئی عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ راستے پہ چلتے ہوئے بھی اگر انہیں کہیں 12 لکھا ہوا نظر آتا ہوگا نا، تو ایک آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ جاتی ہوگی 12 کا لفظ دیکھتے ہی، کہ یار یہ میرے آقا کی 12ویں جو 12 ربیع الاول جو تاریخ ولادت ہے، یہ اس سے نسبت رکھتی ہے 12 تاریخ۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ الحمدللہ عز وجل یہ 12 جو تاریخ ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، اور خوشی کا تو ایسا ہے نا کہ حضرت سیدنا قعب احبار، پہلے میں ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، جب وہ رات آئی جس رات حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، تو اس نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ ایک قریش، کہ آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے
اپنی بے خبری کا اظہار کیا کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. وہ یہودی نے کہا کہ میری بات ذرا غور سے سنو. اس رات آخری امت کے نبی کی ولادت ہونے کی خبر ہے. یہ وہ رات ہے. ایک قریشی ہو، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا. یہ بات سن کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. ہر شخص نے اپنے گھر میں جا کر پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. تو بتایا گیا کہ آج رات حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام مبارک محمد رکھا گیا ہے. لوگوں نے جا کر اس یہودی کو بتایا. اس نے کہا چلو گویا کہ آمنہ کے گھر چلتے ہیں. وہاں جا کر جب اس نے حبیب خدا، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور وہ نشانیاں جو اس کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، جب وہ دیکھی تو وہ گش کھا کر بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آئے تو کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، اب تم میں سے نبوت کا جو سلسلہ جو چل رہا تھا وہ ختم ہوا اور ایک قبیلہ قریش تم خوشیاں مناؤ. اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا. تو خوشیاں منانے کی جو خبریں ہیں، کیونکہ یہ کوئی ان کے لیے نہیں خبر نہیں تھی. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے، اور بنی اسرائیل اپنے آنے والی نسل کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے. تو یہ مطلب کہ پہلے کتابوں میں نشانیاں اور خبر موجود تھی، اور یہود ہوں یا عیسائی ہوں، جو اس وقت کے دو بڑے تھے، ایک مذہب کے طور پر مانے جاتے تھے، وہ مطلب کہ اپنی کتابوں میں تورات، انجیل اور دیگر کتب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خبر تھی. آپ کے شہر کی نشانیاں تھیں، آپ کی نشانیاں تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی اور آپ کے آخری نبی ہونے کی، نبی آخری زمان ہونے کی خبر ملتی تھی. اور یہ جو نصیب والے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، جو محروم تھے وہ محروم ہی رہ گئے. بھائی صاحب، یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ جو خبریں تھیں، انبیاء نے بھی خبر دی، آسمانی کتابوں میں بھی یہ خبر تھی، اور جو دیگر مذاہب کے علماء جن کو کہا جاتا تھا، ان کے مذہب کے جو پیشوا ہوتے تھے، ان کو بھی خبر تھی کہ ایک ایسی ہستی کا ظہور ہونے والا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو نصیب والے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے، مجھے اس بات سے واقعہ یاد آیا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو پیارے آقا کا دور انہوں نے نہیں پایا، مگر اپنے آپ کو نبی پاک کا شیدائی کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کا غلام انہوں نے عرض کرنے کی کوشش کی. طبہ اول کا جو واقعہ ہے، مدینہ منورہ سے 700 سال قبل اور ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے، وہ بادشاہ جو تھا وہ اپنے ساتھ کچھ علماء کے ساتھ، جہاں بعد میں مدینہ منورہ بنا، یعنی ابھی مدینہ نہ بنا تھا، وہ وادی تھی ایک، وہاں سے وہ گزرے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پیارے آقا کے شہر کی نشانیاں بھی کتاب میں موجود تھیں، تو اس دور کے علماء نے کہا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے،
ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، تو اب ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم یہی قیام پذیر ہوں گے تاکہ ان کی غلامی کا شرف حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ بادشاہ بھی کیسا عاشق رسول کہ اس نے یہ نہ کہا کہ تم میرے ساتھی ہو، میرے رفقا ہو، یہاں کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں۔ 400 علماء کے لیے اس نے مکان تعمیر کیے، ان کی شادیاں کروائیں، ان کو مال و زر دیا، اور پھر ایک شاندار مکان بنایا، اور کہا، پھر ایک خط لکھا جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ یہ خط اس نے اس تمام علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو پیش کیا، اور اس میں کچھ اس طرح کا مفہوم تھا کہ یہ خط تم اپنے بعد والے کو دے دینا، اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی بعد والے کو دے دینا۔ اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے مخاطب کر کے لکھا تھا کہ میں بھی آپ کا ایک چاہنے والا، آپ کا ایک غلام ہوں، میری خواہش ہے کہ میں زندگی پاؤں اور آپ کا موقع، آپ کا وقت پاؤں تو آپ کا وزیر بنتا، آپ کی خدمت کرتا، مگر میں آپ سے محبت کرنے والا، اور یہ گھر آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تاریخ نے وہ دن دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو جس مکان میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں میرے آقا تشریف لے گئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جو علماء کی جماعت تھی انہی کی اولاد میں سے وہ صحابی ہیں، اور وہ مکان جس میں میرے آقا تشریف لے گئے وہ پیارے آقا کا خود ہی وہ مکان تھا، گویا طبہ اول نے میرے آقا کو وہ تحفہ پیش کیا تھا۔ تو گویا 700,000 سال پہلے سے نبی پاک کی آمد کا ڈنکا، چرچا اور تیاریاں گویا ہو رہی تھی، پریپریشن آج ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں کیسی تیاری تھی کہ 700-800 سال پہلے ایک مکان بھی تعمیر کر دیا گیا، اور پیارے آقا کی آمد کے استقبال کے لیے علماء وہیں رہ گئے نہیں وہ جگہ چھوڑ کر، مدینہ پاک سے محبت کی وجہ سے۔ کائنات میں آرائش کی کیا بات نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ چلے مدنی مکالمہ آگے بڑھائیں، اس سے پہلے ہم مزید اپنی کالز لے لیتے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانا تاریخ کھانے والے سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی کا سلسلہ مدنی مکالمہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ آج کا موضوع استقبال ربیع النور شریف کے متعلق بہت ہی گہرا ہے۔ ہمیں کس انداز سے ربیع النور شریف کا استقبال کرنا چاہیے؟ اللہ کرے ربیع النور شریف کے استقبال کے صدقے میں ہمارا بھی نیکی کی طرف مائل ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کیا کہا جائے کہ کیسے اس ماہ ربیع النور کا استقبال کریں؟ کوئی مطلب وہ سمجھ نہیں آتی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اور بس ہر شخص اپنے ہی کچھ جو اس کے نصیب میں وہ حصہ ملا لے گا، واہ، اور کچھ نہ کچھ اس میں سے اب برکتیں اور فیضان امیدیں پا لے گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہائے ہے، ہائے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی یہ جہاں بھی تمہاری ہے، کیا بات، یعنی ہمارا ہے ہی کیا۔ ہائے ہائے، اور وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ تصور دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ ہدایت بخشش جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے، خود فتاوی رضویہ اور دیگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے، خود تمہید الایمان اگر بندہ پڑھ لے ایک دفعہ، اور حسام الحرمین جو مشہور کتاب ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اس کا مطالعہ کرے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا مطالعہ کرے، تو جو عشق و محبت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
بیان کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جو ذکر مبارک جس انداز سے کیا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حصہ اس کو مانا جائے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حصہ تھا. یہ آپ کی خصوصیات تھی جو آپ اس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کا مقام بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت اور شان کا ذکر مبارک کرتے ہیں. لیکن ایک عاشق کا اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی ایک سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری رہنمائی کی کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ہے راموں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ظاہر ہے اس میں دیکھیں تیاری اور انداز کا جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ کی حضور وہ عمل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے اخلاص کا ہمارے ساتھ ہونا، یعنی مخلص ہو اور محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں. کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو پانا چاہے اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دے. سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، ثواب کی نیت نہیں ہوگی، تو وہ عمل کیسے کار ثواب بنے گا اور اس سے نیکیاں اور اجر کیسے ملے گا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کیسے نظر کر سکیں گے، وہ کیسے پیش کیا جا سکے گا. تو تھوڑا بندہ غور کرے کہ میں یہ خوشیاں، میں یہ جھنڈے جو اخراجات کر رہا ہوں، جو لائٹ لگا رہا ہوں، اس کے اندر اخلاص کو پائے. حب جا، شہرت طلبی اور ریاکاری، دکھاوا، ان چیزوں کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دے، قریب نہ آنے دے، اور تھوڑا سا عمل کرے، چند بھنے ہوئے چنے نیاز کر دے. ایک اتنی سی کہ وہ کھیر کی کہتے ہیں نا وہ پیالی اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منانے میں
ایک جھنڈا ہی لگا لے، لیکن جو کام بھی کرے کرے خالص اخلاص کے ساتھ، بیان کرے، ذکر کرے، یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشک بہائے، میلاد بنائے، محفل کرے، اجتماعات کرے، میلاد کے اجتماعات کرے، جو اس طرح کی جو بھی چیز کرے، ہر شخص، آپ میں ہم سب سے بنیادی چیز یہ اپنے عمل میں لائیں کہ میں نے کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے نمبر 1۔ دوسرا، جو اخراجات کرنا ہے نا وہ انتہائی پاکیزہ، حلال اور طیب مال سے کرنے ہیں۔ اپنے مال کو بالکل اپنے حلال مال سے تھوڑا سا کریں، لیکن حلال ذریعے سے کریں۔ بہت پیاری رہنمائی کی نا کہ کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے اس میں۔ مطلب اصل مسئلہ یہ کہ یہ چیز آپ اور میں کر کیوں رہے ہیں؟ یہ گویا کہ ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں ہم، اور وہ ایک نیکیوں کا، ایک ثواب کا، ایک اچھے اعمال کا گلدستہ، ایک خوبصورت ایک چیز تیار کر رہے ہیں جو ہمیں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کرنی ہے۔ کیا پیش کریں؟ اس کے اندر ریاکاری کی گندگی، اس میں حب جاہ کی گندگی، اس میں ناجائز اور حرام مال کی گندگی، اور اس میں دل آزاریوں کی گندگی، اس میں مطلب کہ حقوق کے عامہ تلف ہونے کی گندگی، اس میں بجلی کے چوری کی گندگی، اور اس میں اتنی ساری گندگیوں کا ڈھیر۔ یہ کوئی خوشبو کا گلدستہ تو نہ ہوا، یعنی اتنی ساری گندگیاں، کیا مطلب کہ یہ کہاں پہنچا رہے ہیں ہم؟ یعنی ایک پھول نہ صحیح، ایک پھول کی پنکھری ہی ہو، لیکن اس سے ایسی مطلب عمل اور اخلاص کی خوشبو آئے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ یہ مطلب ایک بنیادی اہم ترین میسج ہے سب۔ یہ تو یہ ربیع النور کی جو بھی تیاری کر رہے ہوں گے، بہت سارے عاشقان رسول ہوں گے جو بہت سارے کام پلان میں ہوں گے، 10 12 دنوں تک اجتماع کریں گے، سجاوٹیں کریں گے، مطلب کہ روشنیاں کریں گے، گلیاں سجانی ہیں، عمارتیں سجانی ہیں، دن رات کوششیں کرنی ہے، نیاز کرنی ہے، اور مطلب کہ دنیا جمع کرنا ہے لوگوں کو، بہت بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، بہت بڑے اجتماعات کرتے ہیں، مگر یہ سب کچھ کرنے والے کے لیے ایک سوال ہے کہ عاشق رسول، اے عاشق میلاد، اخلاص کہاں ہے؟ خلوص کہاں ہے؟ اور حب جاہ سے بچنے والی صورتیں کہاں ہیں؟ یعنی یہ 2-3 بنیادی شرعی باؤنڈریز ہیں ہماری۔ نہیں، مطلب اس کے بغیر جو عمل آپ نے عبادت کے طور پر کیا، ہم میں سے جو بھی عمل کو عبادت کے طور پر کرے، اور اگر وہ ریاکاری کے ساتھ ہے تو اس پر ثواب نہیں، اس پر عذاب ہے۔ اس پر عذاب ہے، ریاکاری پر تو عذاب ہے۔ اور عمل قبول کیسے ہوگا؟ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا، ثواب ملے گا، بارگاہ رسالت میں نظر کریں گے۔ ایصال ثواب کرنا ہے نا، بارگاہ رسالت میں نظر کرنا ہے کہ آقا ہماری یہ ادنا سی، کیا ادنا بھی کیا بولیں، بس جو بھی ہے نا یہ کوشش ہے، اسے اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ مگر جس کی دربار میں، جس کی بارگاہ میں ہم یہ پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ حاضر کرنے جا رہے ہیں، اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، اخلاص کی خوشبو کتنی ہے، اور مطلب کہ ایک عشق رسول کی ایک خاص ایک خوشبو کہاں ہوتی ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ کہ مطلب ہمیں جو کچھ کرنا ہے، کیا شہرت کے لیے کرنا ہے، عزت کے لیے کرنا ہے، نمود و نمائش کے لیے کرنا ہے؟ نہیں کریں گے تو کیا مطلب کہ لوگ باتیں دیکھیں، نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے، ایک جملہ آئے گا، یار نہیں کریں گے، پچھلی بار کیا تھا، نہیں کریں گے لوگ باتیں کریں گے، کیا ہوا تھا؟ اب نہیں ہے حالات۔ دیکھ، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کسی بھی طریقے سے اپنی خوشیاں میلاد منانے کی خوشیاں جس طریقے سے بھی ارینج کرے گا، مگر نیت اگر اس کی اچھی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب پائے گا۔ پھر اس کام کے کرنے میں، جو کام یہ اخلاص کے ساتھ بھی کر رہا ہے، حب جاہ سے بچ کر بھی کر رہا ہے، اور رزق حلال سے ہی کر رہا ہے، جی رزق حلال ہی سے کر رہا ہے، اللہ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے۔ اپنے حرام مال کسی مطلب میں تو یہ بھی ہمارے ملک کے گٹر میں بھی کیوں ڈالو یار، مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں ڈالے واپس دینا۔ حرام مال کو تو مطلب کہ اس کا غارت کرے، حرام مال کا جو راستہ بتا دیا گیا نا کہ اس کو نکالنے کا، اس کی ڈرینیج الگ بنی ہوئی ہے حرام مال کی، اس کی پائپ لائن الگ بنی، اسی پائپ لائن سے حرام مال باہر نکلے گا۔ حرام مال کو تو اپنی زندگی سے، اپنی تمام چیزوں سے نکالیں، صرف حلال طیب مال ہی سے راہ خدا میں خرچ کریں۔ بلکہ حرام مال کی 3 نحوستیں ہمیشہ یاد کر لیجئے، ہمیشہ کے لیے 3 نحوستیں یاد کر لیجئے حرام مال کی۔ صدقہ کرے گا قبول نہیں، خرچ کرے گا برکت نہیں، چھوڑ کر مرے گا تو عذاب قبر کا سبب،
یہ 3 صورتیں یاد رکھیے گا، اللہ میں حرام مال سے بچا۔ اب اخلاص بھی پا گئے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، حب جاہ سے بچ گئے، اور ایک حلال و طیب مال سے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں چیز جمع ہو گئے، اب شریعت کے مطابق کرنا ہے، این شریعت کا دائرہ۔ مثال کے طور پر آپ کرنے جا رہے ہیں سب کچھ، جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال مال سے، جو لائٹیں لیں حلال سے، سب کچھ جمع کر لیا جو میں نے عرض کیا، لیکن طریقہ ناجائز تھا، کڈے کی لائٹ استعمال کر لی، طریقہ غلط تھا، لوگوں کو ناجائز اور غیر شرعی تکلیفیں دے دی، محلے میں ہو، علاقے میں ہو، سجانے میں ہو، محفل کے نام پر ہو، ساؤنڈ سسٹم کے نام پر ہو، جلسے جلوس کی کسی بھی نام پر ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس کی تعلیمات سے ٹکراتا ہوگا تو یہ کیسا عاشق رسول کا میلاد منانا ہوگا؟ تو ان تصورات کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کو سجائیے، اپنی عمارتوں کو سجائیے، رنگ برنگی خوبصورت جگمگ جگمگ کرتے ہوئے کمکموں سے سجائیے۔ الحمدللہ اپنے یہ مدنی پرچم سے اپنے گھروں کو، اپنی گاڑی کو، اپنے محلوں کو، اپنی عمارتوں کو آراستہ کیجئے۔ ایسا یہ پرچم کی آپ نے بات کی، سالہ سال سے سبز پرچم تھا، یہ اب آپ 3 رنگ والا پرچم آ گیا ہے۔ ہاں تو یہ سبز تو ہے نا اس میں، اچھا، باقی 2 رنگ سبز سے ہم کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبز تو سبز ہی ہے، مگر سبز کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ گوسپا کا نیلا نیلا بھی لے لیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ امام اہل سنت کا یہ گنبد کا بھی ایک ڈیزائن منظر آ گیا کہ یہ عاشقوں کی نسبت اور ملتی رہے گی۔ اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، ان گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے۔ تو یہ نسبتوں والا جھنڈا۔ اب یہ 25ویں کو بھی لگا لیا، یہ 12ویں کے مہینے میں بھی مدینہ مدینہ، یہ پورے 11ویں تک تو چلتا ہی رہے گا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ لگا رہے گا تو دیکھنے والوں کو لگے گا اچھا یہ عاشق رضا بھی ہے، اچھا یہ عاشق غوث پاک بھی ہے، ارے یہ تو عاشق میلاد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ساری دنیا میں اللہ کرے کہ یہ مدنی پرچم عام ہو جائے، اپنی کاروں پر لگائیے، اپنے گھروں پر لگائیے، اپنی ٹرک پر لگائیے، اپنی ویگن پہ لگائیے، ہر جگہ لگائیے، یعنی ایسا ہو کہ دور سے اپنی گاڑی جا رہی ہے نا، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی دیکھ کر بولے یار یہ عاشق میلاد جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ دور سے کوئی گھر دیکھے نا یار یہ کسی عاشق رسول کا گھر ہے، دور سے دنیا بھر کے عاشقان رسول بالکل اپنے گھروں کو، اپنے مکان کو، اپنی گاڑیوں کو، اپنی موٹر سائیکلوں کو، ہر ایک کا پرچم مدنی پرچم لگا لے، تو اس انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں، اور پھر چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کیجئے یا کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اعلان 3 مرتبہ کم از کم کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی خوب خوب بہاریں، خوب خوب برکتیں ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ اور کول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید غلام حیدر اتاری پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہے، مبنی مکالمے میں موضوع جس کا ہے استقبال ماہ ربیع النور شریف بہت ہی اچھا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر میں بڑا جھنڈے لگاؤں گا اور انشاءاللہ عز و جل 12 جھنڈے لنگر کروں گا، دیگر موٹر سائیکلوں پر اسلامی بھائیوں کے موٹر سائیکلوں پر لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بھی یہ کارڈ بھی تو لینا ہے، یہ مطلب میلاد مبارک کی خوشی کے موقع پر ماشاءاللہ مقتۃ المدینہ نے بڑا خوبصورت، بڑا پیارا نیکی کی دعوت دیتا ہوا، بلکہ اس میں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی نورانی شان بیان ہوئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے شب ولادت دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، پر نور کی آمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اچھا ابھی غور سے دیکھ لیجئے مدینہ، اب غور سے دیکھ لیجئے آپ کے گھروں میں جھنڈے لگے نہیں لگے؟ آپ کی گاڑی پہ جھنڈے لگے نہیں لگے؟ ایسا نہیں کرے، ایسا نہیں کرے۔ مدنی منیو جلدی جلدی مدنی پرچم حاصل کر لیجئے اور جلدی جلدی اپنے گھروں کو سجائیے، باہر بھی سجائیے اندر بھی سجائیے، باہر اندر دونوں۔ جس طرح گھر کو ہم باہر سے بھی سجانے کی ذہن بناتے ہیں، یعنی ہماری گیلریاں بھی سجی ہوئی ہوں گی، اور پھر لگائے دونوں، ہاں پرچم بھی ہو اور لائٹ بھی ہو، کمکم ہے، روشنی، جھالر، جیسے یہ لائٹیں لگی، دیکھیں نا ابھی ہمارے یہ لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، روشنی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ ذرا دکھائے یار مدنی چینل، ایسا تو نہیں کرو، دکھا تو صحیح یار۔ ہاں یہ ہے، یہ آگے پیچھے لائٹیں ہیں، یہ ماشاءاللہ پرچم ہے نا گھر میں، مطلب یہ اندر اب یہ اندر یہ سجا ہوا ہے، آپ نے بھی اس طرح مطلب کہ اندر بار کرنا ہے، سجانا ہے، گھر کے باہر بھی سجاوٹ ہو، گھر کے اندر بھی سجاوٹ ہو، یہ سب سجائے۔ نہیں خوشی تو خوشی ہے نا، ہر طرف خوشی ہوتی ہے نا، وہ بس خوشی 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 ہوتی ہے کہ میرے آقا کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا، اب یہ تو ہو گیا اندر بار کا سجا ہوا، ادھر اندر بار بھی ہے، میرا اندر بھی ہے میرا باہر بھی ہے، تو مجھے میرا اندر بھی سجانا ہے، مجھے میرا باہر بھی سجانا ہے۔ باہر سجے گا، مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے۔ برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں۔ مرد کا داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام، اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آ جانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا، میرے پیارے پیارے عاشقان رسول، عاشقان میلاد، مجھے یاد آتا ہے حدیث پاک کا خلاصہ، حدیث پاک کا مضمون، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دور سے بانسری کی آواز آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے مبارک کانوں میں داخل فرما دی کہ وہ آواز نہیں سننی۔ ایسا ہی ہے، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، جی جی ایسا ہی ہے۔ بانسری کی آواز نہیں سننی اور نہیں سنی، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا، یعنی مقصد بعثت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بعثت، یعنی ایک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانی ہے، لیکن ایک خوشیاں منانے والوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آمد کا جو مقصد خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس مقصد کو ہم فراموش تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو اب
آپ کی ٹی وی کی اسکرین آپ کو میوزک سناتی ہے؟ کیا آپ کا موبائل فون آپ کو میوزک سناتا ہے؟ آپ کے دیگر آلات آپ کو میوزک سناتے ہیں؟ آپ کی دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی آپ کو میوزک سناتی ہے؟ آپ کی ڈور بیل آپ کو میوزک سنا رہی ہے؟ یہ سوچ لیجئے. یہ سنا رہی ہے یا ہم نے لائے ان کو سننے کے تو لیے؟ سنا رہی ہے نا، اور لگا کر رکھی ہے، لگی ہوئی ہے. اب اے عاشقان میلاد، منانے جشن میلاد اور لوٹنے فیضان میلاد، آ جاؤ اپنے گھروں کو ان کاموں سے پاک کریں جن کاموں کے کرنے سے قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. پلیز. اس میں تو ایسا ایک اور بات بھی ہے کہ دردناک اور جس کو کہیں کہ تشویشناک بات یہ کہ ایک تو موسیقی کے لیے سننا، میلاد کے معاملات میں بھی، یعنی میلاد مناتے مناتے بھی موسیقی بجائی جاتی ہے. مطلب یہ ایک یعنی کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ثواب سمجھ کر معاذ اللہ کیا کہیں گے کہ بعض اوقات چوکوں پہ جو تغرے لگائے جاتے ہیں تو وہاں بھی میوزک بج رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کاموں کے اندر بھی مضامیر کو داخل کر لینا تو کتنا زیادہ اللہ برا اور کام اس ہے. کے رسول سے ہم کو حیا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں، اللہ اور اپنے ان مقدس لمحات کو ایسا پاک صاف مقدس اور اتنا اجلا اور ستھرا بنائیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے یار، روحانیت ملے، رقت ملے، سوز ملے. یعنی آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہوئی اور یہ 12 جو ہم نے مقدس ایام گزارے، اس میں میں جنت کے قریب کتنا چلا گیا، اللہ کی رحمت کتنی پانے میں کامیاب ہوا، مدینے کی کتنی محبت نصیب ہوئی. ذرا سوچیے. اور ایک انداز ہمارے کو جو غلط ہے ان کو تبدیل کرنے کی طرف تھوڑی توجہ کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عاشقان میلاد، کیا آپ نمازی بن کر اپنا ظاہر نہیں سنواریں گے، اپنا باطن نہیں سنواریں گے؟ غیبت سے بچ کر کیا اپنا باطن نہیں سنواریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ارشاد اور دعا کرتے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے. اپنی امت کے لیے اشک بہائیں، اپنی امت سے اتنی محبت کریں. اور یہی امتی اپنے دیگر امتی، یہی ایک امتی دیگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے نفرت کرے بلا حاجت شرعی، بلا اجازت شرعی، نفرت کرے، خون ریزی کرے، قتل و غارت گیری کرے، مار دھار کرے، لوٹے، تباہی مچائے، بربادی پھیلائے، خوف دلائے، ڈرائے، چوری کرے، دھمکیاں دے، تاوان لے، بھتے لے. اللہ کیا اس طرح ہم میلاد کے دن گزار لیں گے؟ نہ. میرے آقا کا میلاد آنے والا ہے. اے عاشقان میلاد، لوٹنے فیضان میلاد، آؤ اپنے آپ کو بدلیں. کیا بات. اپنے آپ کو بدلے. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت سے محبت، اتنی محبت، روئیں اشک بہائیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ شعر لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور یعنی اب غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت، پیاری امت سے محبت کرتے اور ارشاد فرماتے بھائی بھائی بن جاؤ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی مسلمان ایک مسلمان سے نہ بغض رکھے، نہ حسد رکھے، نہ بدگمانی کرے، نہ اس کو تقریباً. اس طرح بہت سارے ایسے ارشادات ملتے ہیں. کیسے ارشادات ہیں. مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. اور پتہ بھائی بھائی بن جاؤ یار، کتنی پیاری بات. بھائی بھائی بن جاؤ. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، بھائی بھائی بن جاؤ. بالکل بھائی بھائی بن جاؤ. ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. ایک عاشق رسول اپنے دوسرے عاشق رسول پڑوسی کا محافظ بن جائے. سبحان اللہ. ایک محلے کے اندر مجال ہے کہ کوئی مطلب کہ ادھر ادھر کا کوئی آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، آپ ایک سیسا پلائی دیوار بن کر، ایک وہ نیک بن کر، ایک دوسرے کی غیبتوں سے بچ کر، تہمتوں سے بچ کر، حسد سے بچ کر، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالے بغیر آئیے محبت اور پیار کے ساتھ یہ جشن ولادت منائیں. اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں. جگہ جگہ کنکمے لگائیں، جگہ جگہ جھنڈے لگائیں. جب ذکر رسول اور ذکر خدا ہوگا یہ برائیاں مٹیں گی. آپ نیت بنائیے جہاں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا،
جہاں پر نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، جہاں پر مناجات ہو رہی ہوگی، اور پھر الحمدللہ انہی میلاد کے اجتماعات میں دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ نا وہ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لمحات میں یعنی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک بات لمحات ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت کے ابھرے ہوئے، جہاں اللہ کی رحمت کو ابھارا جاتا ہے، جیسے برستی بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، وہاں جب ہم مل جل کر بیٹھیں گے، تھوڑا جمع ہوں گے، یعنی کیا ہمیں آقا کا میلاد بھی جمع نہیں کر سکے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتفاق اور محبت اور پیار، کیا یہ ہمارے آقا کا میلاد بھی ہم میں یہ نہیں لا سکے گا کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بس یہ نیت کر لیجئے، محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے رہنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک کاش یہ درس میلاد ہمارے سمجھ میں آ جائے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت ساری پریشانیوں سے ہم نکل جائیں گے اگر ہم نے دل جمی اور خوش اخلاقی اور ایک اچھی انداز سے آقا کا میلاد منانے کی نیت کر لی۔ آپ گھر سجانے میں لگ جائیں، کنکو میں لگائیں، اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر چیزوں میں لگ جائیں، مطلب بہت ساری برائیاں، بہت سارے فتنے، بہت سارے فساد یہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ کال سنائیے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکمل اتاری ہے، سردار آباد فیصل آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں پہلے تو ادب سے سلام اور دعا کی درخواست، ایمان کی سلامتی، دعوت اسلامی میں استقامت کی خصوصی دعا فرما دیجیے۔ استقبال ربیع النور شریف کا بہت پیارا سلسلہ جاری ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اس میلاد شریف کے موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ گلیوں میں سجاوٹ کی جاتی ہے، روڈ بلاک کر کے، ٹریفک کو مطلب اس کا ڈسکنیکٹ کر کے گلیوں میں سجاوٹ کی جاتی ہے، بڑے بڑے سے ڈیک چلائے جاتے ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ آیا یہ شرعی طور پہ اس کا معاملہ ہے، ایسا کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح عوام کو پریشان کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو ہمیں کس انداز سے کرنا چاہیے؟ اور اس سے بچنے، اگر نہیں جائز ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، چلتے ہیں، وہاں تو مسلمانوں کے راستے سے رکاوٹ کو دور کر دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ ہے۔ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی تو کہیں ہم نے کوئی ایسی چیز پڑھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کے لیے راحت پیدا کرنا، یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ بلکہ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ بعض لوگوں نے کسی کے متعلق شکایت کی کہ وہ تاخیر سے ہمیں عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ تاخیر سے ہم عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، سورہ بقرہ انہوں نے عشاء کی نماز میں پڑھی تھی، بہت طویل ہو گئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ صحابی چلے گئے تھے، وہ شکایت لگائی کہ وہ اتنی لمبی انہوں نے قرات کی، تو وہ الفاظ ہیں کہ افتان انتا، کہ مطلب اتنی لمبی قرات کرنے سے جو تھکاوٹ والے ہیں وہ مطلب جو آسانیوں کے لیے درس دیا، جی وہی آسانی کی طرف درس دیا، آسان عبادت۔ پھر راحت اور آسانی کا درس دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت خواتین صحابیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتی تھی، اور اس عالم میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مختصر فرما دیں اور وجہ یہ بیان کریں کہ اس بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف کا اندیشہ تھا۔ یہ اس طرح خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، اندیشہ تھا، اس لیے نماز مختصر کر دی۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، یعنی ایک شخص مذاق میں اگر کسی کو تکلیف، کسی سے مذاق بھی ہو رہی ہوتی نا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں اس طرح رہے کہ ایک سے مذاق ہو رہا ہے، اور مذاق میں بھی ایسا لگے کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے،
چپل چھپا لیے. اب وہ پریشان ہو گئے جس کے چپل چھپا لیے گئے. بعد میں چپل مل گئے. بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو مذاق میں کیا تھا, ایک مذاق خوش طبعی کے طور پر. اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ مذاق, مطلب مذاق میں بھی مسلمان کو تکلیف دینا کیسا. پریشان تو ہوا پریشان. یہ ایک ایسا الگ ٹاپک ہے, تو اس پہ الگ مکالمہ کرنا پڑے گا. یعنی مزاح کے نام پر اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ایک اپریل فول تو الگ چیز تھی, لیکن اب خوف زدہ کرنے کے نت نئے انداز, گھبرا دینے کے نت نئے انداز, بعد میں بتا دیں گے, پیسے چھپا لینے کے, موبائل فون چھپا لینے کے, یعنی یہ تو ایک الگ ہسٹری ہے. چابیاں چھپانا تو ایسا پریکٹس پہ تھا, میرا نہیں آپ کو چابی چھپا کے, چابیاں بھی نہیں چھپاتا کوئی, ہم تھوڑا الگ چابی چھپا کے بندہ رکشے میں گھر پہنچے گا چابی لینے کے لیے, پھر اس کو گھر پہ فون کریں گے ہمارے پاس چابی, واپس آ جاؤ. یعنی اتنی تفریح کے نام پر 5 7 8 جب دوست بیٹھیں گے نا, تو یہ محفل کا رنگ ہے جس کو کہا جائے. کچھ نہ کچھ ایسا بات کہہ دینی ہے, کوئی ایسا پیچھے دھماکہ کر دینا ہے, کوئی پٹاخہ پھوڑ دینا ہے, کوئی نہ کوئی انداز سے کسی ایک کی فلم چڑھانی ہے. یعنی یہ تو آپ ایک ایسے موضوع کی طرف لے گئے. چلے یہ بھی ربیع النور کی برکت سے یہ اخلاقیات بھی ہماری درست ہو کہ مزاح کے نام پر اسلام تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. اب یہاں اس سے کتنا بڑا سینیریو سمجھ آ رہا ہے کہ جو جان لے لیتے ہیں, جو مال لے لیتے ہیں, جس طرح ہم نے کہا بھتہ لیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, وہ ظلم تو پھر کتنا خطرناک ہو گیا. سن کر مطلب کہ جرجری آ جاتی ہے, مطلب طبیعت میں عجیب سا وہ طبیعت پہ عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. جن کے ساتھ ہوتا ہوگا, جن کا بچہ غائب ہو جاتا ہوگا, جن کا مطلب بچہ انتقال کر جاتا ہوگا, جن کے بچے مطلب کہ ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہوں گے, جن کے بچے نہیں آتے ہوں گے, یعنی ایسے حالات پیدا کرنے والوں پر کو غور کرنا چاہیے کہ آج ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر بچے کا موبائل نہیں ملتا نا تو ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ موبائل مطلب ملنا ہے, اٹھتا نہیں ہے. ہاں, کال ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہوگا بچے کو. بھائی صاحب کہاں, اب تو ایسے حالات ہیں کہ ہم اگر گھر دیر سے پہنچ رہے اور ہمارا موبائل کسی سے بند ہو گیا, 2-4 بار اگر کسی بڑے شخص کی جو گھر کا بڑا بھی ہے اس کو گھر والے فون ملا رہے ہیں اور موبائل بند ہو گیا, حالانکہ بیٹری کی وجہ سے ہو گیا, تو گھر جب جاتا ہے تو فک ہوئے ہوتے رنگ لوگوں کے. کہاں رہ گئے تھے, خیریت تو تھی, موبائل آپ کا کیوں نہیں مل رہا تھا. یہ مطلب کہ حالات درست ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز بگڑتی ہے نا تو صحیح تھی تو بگڑی ہے. ایک چیز بگڑ گئی تو ہم کیوں کیسے, ہم نے کیسے کہا یہ بگڑ گئی, صحیح تھی, کبھی تو صحیح تھی نا, تبھی بگڑی. تو جب چیز بگڑی ہے نا تو وہ صحیح ہو سکتی ہے. کیا بات, مایوسی نہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جن حالات سے وہ صحیح چیز خراب ہوئی ہے وہ حالات ختم کر دیں گے نا تو وہ خراب چیز صحیح ہو جائے گی. کل ذہنی آزمائش میں نا آپ جب آپ تشریف اس میں آپ کی جو ہوئی تشریف آوری, اس میں ابتدا میں آپ نے کچھ علم دین کے حصول کی طرف توجہ دلائی تھی نا, تو اس وقت مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ جب کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, یہاں پر اسلامی بھی تھے, تو ایک مقصد دیا کہ جب یہ سب جمع ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علم دین کے بغیر کچھ نہیں. یہاں عبدالحبیب بھائی جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, یہ تو یعنی مزاح میں پریشانی دینا یہ گناہ ہے, یہ علم ہی نہیں ہے, یہ علم ہی نہیں ہے. وہ تو بعد میں آئے گا نا کہ یار آپ غلط کر رہے ہو, اب یہ غلط کہاں ہے بھائی, مذاق کر رہے ہیں بھائی. ان کو اس کے غلط ہونے, گناہ ہونے کا وہ تصور ہی نہیں ہے. یہاں تک حدیث میں نے پڑھا ہے, جو مجھے خلاصہ, دیکھیں حدیث مینون یاد نہیں ہے لیکن پڑھا ہوا خلاصہ بالکل الحمدللہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ صحابہ اپنی سواریوں پر جا رہے تھے, اس میں ایک صحابی کی سواری پر ہی آنکھ لگ گئی, تو وہ دوسرے نے, وہ تیر ہوتا ہے نا, یوں آنکھ کی طرف یا چہرے کی طرف اشارہ کیا, اس میں ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو وہ جیسا نہیں آدمی ڈر جاتا ہے. یہ مزاحن تھا, مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. یعنی یہاں تک ہے کہ مسلمان کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو, اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اب غور کیجئے, غور کیجئے کہ ہم زبان کے ذریعے, مذاق کے ذریعے دیکھ کر یا مطلب عجیب و غریب انداز سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اب یہ تکلیف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پہنچانے, اب سوچو یار, اے میلاد بنانے والوں, مجھے رے کر ہر سال یہ واقعہ یاد آتا ہے. میں یہ فرسٹ ٹائم نہیں بیان کر رہا, مجھے ہر سال یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ چند برسوں پرانی بات کر رہا ہوں, رات کے 4 بجے حاجی عبدالحبیب مجھے کسی کا فون آیا, ایک علاقے سے, مجھے علاقے کا نام بھی پتا ہے, علاقے سے فون آیا اور میرا نام لیا اس نے, میں کہا جی میں بات کر رہا ہوں.
کہ میں نے کسی طریقے سے آپ کا نمبر لے لیا ہے. اس نے وہ گیلری میں جا کر رات کے 4 بجے اللہ مجھے فون کے ذریعے آواز سنائی. بولا آپ یہ آواز سنیے, مطلب ہم کیا کریں, ہمارے بچے کیسے سوئیں, ہم کیسے سوئیں, ہم کیا کریں. کام پہ جانا ہوگا. حالانکہ وہ 12ویں کی رات نہیں تھی. اللہ جبکہ وہ 12ویں کی رات ہو تب بھی مطلب کسی کو تکلیف دینے کی تو اجازت تو نہیں ملے گی. بلا اجازت شرعی مسلمان کو تکلیف دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ اتنا ہوا کہ مجھے بتا دیا اللہ کہ ہم نے فون کیا اور مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو سسٹم بند کروا دیا تھا فون کر کے. وہ مطلب یوں سمجھے کہ اس نے کانٹیکٹ کر لیا اس نے اور اپنی بات پر. اب یہ تو ایک تھا بیچارہ تکلیف کا مارا اور اس کو رابطہ کر کر کے وہ پہنچ گیا. پتہ نہیں ایسے کتنے ہوتے ہوں گے. تو مطلب کیا ہمیں اس کا وہ اچھا اس میں ایسا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نعت خوانی کے خلاف ہوتا ہے, نہیں, لیکن وہ بیچارہ تکلیف کی جب کہتا ہے نا تو اس کو رپلائی میں یہ ملتا ہے کہ تم میلاد منانے کے خلاف ہو. اس پہ تو خاص اسپیکر لگاؤ, یہ گانے اچھا اس کا ایویڈنس یہ دیتے ہیں, اس کا رپلائی یہ دیتے ہیں گانے بجتے تو تم منع نہیں کرتے. فلاں دنوں پہلے شادی ہوئی تھی تو اس میں بھی تو بڑی آواز میں میوزک بجاتا, تو یہ رپلائی درست ہے ایسا؟ نہیں, غلط کبھی دلیل بنتا ہی نہیں ہے. غلط کبھی دلیل نہیں بنتا, بنے گا بھی تو غلط. ہاں جو غلط کو دلیل بنا ہے وہ خود غلطی پر ہے. غلطی کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں. کبھی غلط چیز کبھی دلیل نہیں بنتی, دلیل ہمیشہ اچھی چیز بنتی ہے. کیا بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ مدنی مذاکرہ اول تاخیر دیکھیں گے نا یکم ربیع النور شریف سے, انشاءاللہ تعالی ان موضوعات کو بڑی خوبصورت انداز میں امیر علیہ سنت بیان کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان بیانات سے, ان مدنی پھولوں سے کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں جو پیدا کی جاتی تھیں وہ ختم ہوئی ہوں گی. لہٰذا سوال کا جواب میں ایک یوں عرض کر دوں کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی تکلیف مت پہنچائیے, اور ایک اسلام و دین کا جو ایک اپنا خوبصورت اور حسین انداز ہے اس کے مطابق میلاد منانے کی کوشش کیجیے. آپ تشریف لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب یہاں پر ایک یہ بات بھی آ رہی ہے ذہن میں کہ جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم منا رہے ہیں انہیں آقا کا یہ واضح فرمان بھی ہے کہ یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو. آسانیاں پیدا کرو. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. اور امیر علیہ سنت نے بھی جس کلام میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, آخر میں وہی ظاہر و باطن کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول دیے ہیں باپا نے ان کو بھی ان اشعار میں لکھا ہے کہ کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے. کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے, قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن آزاد تاری جڑا والا شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں یہ آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع ہے استقبال ماہ ربیع النور, اتنا زبردست اور اتنا پیارا یہ سلسلہ ہے کہ بس وہ آپ کا سلسلہ دیکھ دیکھ کر بس وہ جسم میں گدگدی نہیں ہونی کہ جیسے جلدی جلدی بس جیسا تیسا بھی ہو ماہ نور آ جائے, جلدی جلدی ماہ نور آ جائے. اور انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو اپنے بازاروں کو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز جھنڈوں سے انشاءاللہ عز و جل سجائیں گے, لائٹیں بھی لگائیں گے. آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ماہ ربیع النور گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. آپ کی کال سے میرے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے, وہ پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں
چھٹیاں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور پکارو۔ حالات کہتے ہیں نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آج 27ویں شب ہے، ابھی تو مطلب انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ماہ ربیع الاول سے ملا دے۔ اور اس ماہ ربیع الاول میں ایک تو یہ ایک ساری جو آپ سوچ رہے ہیں، تصور ہے، رونق ہے، ماشاءاللہ باہر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک فیضان مدینہ کی اپنی کشش ہے، یعنی امیر علیہ سنت کی آمد، پھر وہ جلوس میلاد جو ایک طریقہ ہمارا ہے بس ایک، لیکن ہے، پھر یہ دنیا بھر سے عاشقان رسول کا فیضان مدینہ میں آنا، فیضان مدینہ میں مطلب کہ یہ مدنی مذاکروں کا ہونا، ایک رونق لگی ہوتی ہے، ہزاروں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ میلاد منانے تو آئے، مگر ساتھ ہی ساتھ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد منانے کے لیے آئے، انہی کی سنتیں سیکھنے کے لیے آئے، انہی کی شریعت سیکھنے کے لیے آئے، انہی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ لینے کے لیے آئے۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اس کو تصور میں لائیے، یعنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو سیکھنے کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو حدیثیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان حدیث مبارکہ کا علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جشن ولادت بھی منا رہے ہیں، ولادت کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور جو مقصد مبارک ہے آپ کی ولادت با سعادت کا، اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ پانے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا اس کا تصور کیجئے۔ تو ولادت کی خوشیاں منانے والے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں، سفر اختیار کریں باب المدینہ کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب خوب برکتیں اور باہر اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ علم دین سیکھیں گے، قرآن پاک درست پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمیں انداز نصیب ہوگا۔ اسی طرح امیر سنت کے مدنی مذاکرے ملیں گے، اور بھی بہت سارے سنت و برے بیانات اور مدنی حلقوں کا سلسلہ رہے گا۔ آپ کی زندگی کے اہم ترین، خوبصورت ترین ایام اگر گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں تو چاند فیضان مدینہ میں دیکھیے، ماہ ربیع نور کا۔ یہ میری مدنی التجا ہے، اگر آپ واقعی دیکھنا چاہیں، اور پھر گھر بیٹھے بھی اگر آپ ولادت و سعادت کی خوشیوں کا ایک مطلب کہ ذخیرہ چاہتے ہیں، مدنی چینل سے وابستہ رہیے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رکن شورا وقار المدینہ کی آمد، مرحبا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ماشاءاللہ، آئی صاحب آپ کی میٹھی میٹھی آواز، آپ کا دیدار، 100 کروڑ مرحبا۔ وقار المدینہ، آقا کا میلاد آنے والا ہے، سبحان اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، آقائے اتار کی آمد، مرحبا، مرحبا،
6 کروڑ مرحبا جی. کیا کیا تیاریاں ہیں؟ حاجی صاحب الحمدللہ عز و جل دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور یقین کریں ایسا آپ جیسے وہ لواں ماہ میلاد میں مچلنے کی کوشش میں ہے. اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے گلزار طیبہ فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ، اساتذہ، ماشاءاللہ نگران کابینہ، ہمارے شہر کے نگران کابینات اور ایسا دیگر اسلامی بھائی ماہ میلاد کے استقبال کی تیاریوں کے لیے جمع تھے، اور اللہ کے کرم سے مضبوط انداز سے سب نیتیں کی ہم نے، اور ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے ارادے بھی کیے ہیں، اور نیت کی کہ ایسا انشاءاللہ اس میں مختلف انداز سے ہم اس بار میلاد منانے کی کوشش کریں گے. مثلا سب سے پہلے مجھے ذاتی طور پر میلاد کیسے منانا ہے، باطنی طور پر گناہوں سے بچتے ہوئے اور ظاہری طور پر سنتوں بھرے لباس کو مدنی حلیے کو سجاتے ہوئے. پھر جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے کو کیسے سجانا ہے، امی کا کمرہ کیسے سجاوٹ کرنی ہے، پھر اپنے گھر کو کیسے سجانا ہے. پھر جیسے ہم دیگر عیدوں پر گھر میں ہمارے شور ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں بنے، جوتے نہیں بنے، یہ نہیں آئے، تو اب تک ہمارے گھر میں ایسی باتیں ہیں کہ عیدوں کی عید آ گئی ہے، کپڑے کس کس نے لے لیے، کس کے باقی ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے محلے میں جو اڑوس پڑوس ہیں ان کے گھروں میں جھنڈے لگے نہیں لگے، تو ایسا اس میں ہم نے نیتیں کی انشاءاللہ کہ سب سے پہلے اپنے باطن و ظاہر کو سجانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، اپنی قریبی مسجد کو آئندہ جو ہمارے تقریباً 2 دن ہیں اس میں ہم نے سجانے کے عزم کیے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہماری تنظیمی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دیگر ہم ماشاءاللہ مدنی کام کرتے ہیں، اس کے تحت ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اپنے شعبہ جات کے اندر، اپنے ذیلی حلقوں کے اندر، علاقوں کے اندر اس بار ایسا نیت کی ہے، اللہ سے دعا کی کہ اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ ایسا میلاد منائیں گے، ایسا میلاد منائیں گے، ایسا میلاد منائیں گے انشاءاللہ کہ مزے کو مزہ اور مزے کو مزہ آ جائے سب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ایسا میلاد منائیں گے، ایسا میلاد منائیں گے، ایسا میلاد منائیں گے کہ ہمارے اس معاشرے سے دکھوں کو دور بھگائیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ایسا الحمدللہ آج اس سونے سے پہلے کی نیت کی کہ انشاءاللہ صبح بہار رسالہ میں خود بھی پڑھوں گا، مشورے کی شرکا نے بھی نیتیں کی ہیں، اور سارے گھر والوں کا جمع کر کے وہ سنانا بھی ہے، ابھی باقی ہے سب انشاءاللہ. بس اب ہر چیز نیا نیا ہو جائے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت پیارے چمچا دیا نصیب ہمارا، چمچا دیا نصیب ہمارا، چمچا دیا نصیبا، صبح شب ولادت چمچا دیا نصیبا، صبح شب ولادت. جزاک اللہ، جزاک اللہ وقار بھائی، وقار المدینہ. ایک مدنی بہار عرض کر دوں ایسا. سبحان اللہ. ایسا مدنی بہار آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں میلاد کی. لبیک. ایسا الحمدللہ 2 سال پہلے کمویش کینیا میں ماہ میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے ہمارا مدنی قافلہ مدنی مرکز سے حاضر ہوا تھا. تو ممباسا شہر میں جس گراؤنڈ کے اندر دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد ہونا تھا اس میں سجاوٹیں جاری تھیں، ماشاءاللہ جھنڈیاں، جھنڈے، لائٹنگ کا کام جاری تھا. تو دن کا جو گیٹ کیپر تھا وہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا. وہ کئی دن تک دیکھتا رہا کہ اشکان رسول آتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں،
اور صفائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ گراؤنڈ کو سجا رہے ہیں، تو اس نے ذمہ داران سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد آ چکا ہے، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مہینے میں جلوہ گری ہوئی تھی، ہم ان کی محبت میں یہاں اجتماع میلاد کریں گے، تو اس خوشی میں ہم یہاں سجاوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اسلامی بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے میلاد پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا غلام بنا دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسا الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے اور قادری اتاری سسٹم میں داخل ہو گئے۔ پھر رات کو ایسا اجتماع پاک تھا تو گیٹ کیپر چینج ہو گیا، 12 گھنٹے کی رات کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، تو رات پھر اجتماع میلاد ہوا۔ تو اجتماع میلاد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی، معجزات بیان ہوئے، جو دعوت اسلامی کا انداز ہے ماشاءاللہ وہ بیان ہوا۔ تو انہوں نے پھر رات والے نے پوچھا کہ یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی شان بیان ہو رہی؟ تو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسا وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگلے دن ایسا جلوس میلاد تھا ہمارا، تو دعوت اسلامی کا جلوس اس وقت ہم نے کوشش کی کہ ظہر کے بعد ہم مل جل کے نکالتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ممباسا مدنی مرکز سے ہمارا جلوس میلاد ظہر کے بعد نکلا، تو ماشاءاللہ دیوانہ وار، پروانہ وار، مستانہ وار مرحبا کی دھومیں مچاتا۔ گورنمنٹ نے بھی بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ، تو جاری و ساری تھا کہ جلوس میلاد کے دوران ایک غیر مسلم دور کھڑے جلوس کے نظارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کسی اسلامی بھائی کو بلا کر پوچھا کون ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ہمارا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ماہ میلاد کا جلوس ہے، ہم مسلمان نکالتے ہیں، ان کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ جلوس جہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں ختم ہو رہا ہے، ان کے سر سے آسمان تک ایک عجیب و غریب نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہو، تو مجھے بھی الحمدللہ آپ لوگوں سے محبت ہوگی۔ تو حاجی صاحب جلوس میلاد دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایسا میں بھی نیت کرتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے توسل سے جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ باپا جان کے مدنی مذاکرے آ رہے ہیں، ہم ان میں بھی شریک ہوں، اپنے گلی محلے گھر بار باطن کو بھی سجائیں، ظاہر کو سجائیں، مسلمانوں کو خوشیاں دیں۔ حاجی صاحب ہم نے ایک اور آج نیت کی دار طیبہ میں کہ انشاءاللہ یکم ربیع الاول سے لے کر انشاءاللہ جب تک ہمارا چلتا رہے گا، چہروں پر انشاءاللہ مسکراہٹیں رکھنی ہیں، سنت کی نیت سے، اچھی نیت سے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ خوشیاں دینی ہیں، خوشیاں بانٹنی ہیں، تو تاکہ جو بھی غم زدہ ملے وہ دیکھ کر خوشی، اور انداز ایسا رکھنا کہ اپنے دونوں ہاتھ انگیج رکھنے ہیں، سفر میں آگے پیچھے جھنڈے رکھنے ہیں اپنے پاس، تاکہ جھنڈوں سے بھی میلاد کی خوشی کا پتہ چلے۔ اور ماشاءاللہ ایک یعنی اللہ توفیق عطا فرمائے تو بس ایسا میلاد منائیں کہ جس کا میلاد مناتے ہیں وہ خواب میں آ کے اپنا جلوہ عطا فرما دیں، خوش ہو جائیں، اللہ قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ یہ مسکراہٹ تو مدینہ مدینہ، مگر یہ کہ حسب موقع، جی حسب موقع ہے صاحب، جو بیچارہ غم زدہ ہے، جس کے یہاں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اور کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہو ہی جاتے ہیں، صحیح فرمایا، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے وہ جیسا موقع، لیکن یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ رہے گی تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری خوشیاں جو ہے، بہت سارے دکھ جو ہے نا وہ دم توڑ دیں گے۔ لیکن بعض ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر دکھ اور پریشانی ہی کا معاملہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے دکھ میں آدمی شریک ہوتا ہے، تعزیت ہوتی ہے، عیادت ہوتی ہے، یہ بھی سنت ہے، تعزیت کرنا، عیادت کرنا، یعنی سنتوں پر عمل کریں گے، اور اس میں مسکرانے کی سنت پر بھی انشاءاللہ تعالی عمل ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بہت بہت شکریہ وقار المدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے مطلب گلزار طیبہ وغیرہ کے اطراف کی 12ویں شریف کی تیاری کی، آپ نے کچھ مدنی پھول سنے، امید ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ایسٹ فارسٹ کی طرف ہے، بینکاک، تھائی لینڈ، جہاں جہاں دنیا بھر میں ہیں، عاشق رسول کہاں نہیں، تو ہر جگہ
ہر جگہ ہر طرف ایک ہی دھوم ہو، ایک ہی بات ہو کہ آقا کا جشن ولادت آنے والا ہے، اور ہر طرف ایک تیاری ہو، ایک جوش و خروش ہو، ایک ولولہ ہو، ایک جذبہ ہو۔ بس اپنے گھر کو، اپنے وجود پر غور کیجئے، سب کو سجانا ہے، سب کو مدینہ مدینہ کرنا ہے، صفائی بھی رکھنی ہے، صاف صفائی رکھیں، استقبال کرنے جا رہے ہیں، اپنی گلیاں، اپنے گھر، اپنے کوچے، اپنی سیڑھیاں، اپنے ہر طرف صفائی کا خیال رکھیے، صفائی ستھرائی رکھیے۔ اسلام اور دین کو صفائی بے حد پسند ہے، ماشاءاللہ۔ اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں احمد آباد ہند سے بول رہا ہوں۔ آپ کے مدنی پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہو۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے گھر پر 12 پرچم لگاؤں گا اور گھر کو جگمگ جگمگ کر دوں گا۔ باپا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیجیے گا اور میرے لیے دعا کرے کہ میں بڑا ہو کے نیک بنوں اور دین کے کاموں میں خوب خدمت کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا بڑا ہو کر نیک بننے کی تمنا نہ رکھیے، بولا میں ابھی سے نیک بنوں گا، کیونکہ بچپن سے بھی نیک بننے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو نیک بننا یہ ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو نیکی اختیار کرنی چاہیے، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ پر بھلے فرض ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، نماز پڑھے کہ 7 سال کی عمر میں نماز بچہ پڑھے، یہ حکم دینا ماں باپ کا کام ہے۔ تو نماز پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چوری سے بچیں، اور ماں باپ کو ستانے سے بچیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں، اچھے اور بھلے کام کریں گے تو یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ابھی سے یہ نیکوں والی علامتیں، نیکوں والی نشانیاں ہوں گی، تو انشاءاللہ جیسے بڑے بنیں گے نا تو یہ نیکی کرنے کی عادت اور پختہ ہو جائے گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی آمد، مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو پہلے چلو ایک وہ شعر پڑھتے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کے یہاں میرے آقا کی ولادت کی خوشیاں کی تیاریاں؟ جی صاحب، الحمدللہ عز و جل ہماری مہروی کابینات کے تمام ہی شہروں میں الحمدللہ عز و جل اس سال بھی دھوم دھام سے انشاءاللہ جشن ولادت منانے کی ترکیب ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں، منڈی بہاؤالدین میں، جہلم میں، چکوال میں، اٹکواہ کینٹ میں الحمدللہ عز و جل مدنی پرچم کی خوب ترکیبیں بن رہی ہیں۔ اہداف الحمدللہ اسلامی نے دیے ہیں، مکتبے سے ترکیب بن رہی ہے۔ اور جیسے پاپا نے جشن ولادت کے حوالے سے صبح بہارا میں مدنی پھول دیے، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پر جو انجمنیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی اور اپنے اسلامی بھائی بھی ان مدنی پھولوں کے مطابق ہم تیاریاں کریں۔ الحمدللہ عز و جل مختلف جگہوں پر ہمارے اجتماع میلاد اور یکم سے لے کر 12ویں تک یا وہ اپنے ہر ذیلی حلقے میں جشن ولادت کے حوالے سے مسجد میں اجتماع میلاد، پھر وہیں پر قریب مدنی مذاکرے میں شرکت۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سال بھی ہر سال کی سے بڑھ چڑھ کر، جیسا کہ ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، جیسے مدنی کام بڑھ رہا ہے، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں میلاد کے جشن میں بھی الحمدللہ عز و جل وہ ترقی نظر آ رہی ہے۔
ہر سال پرچموں کی بہاریں زیادہ نظر آ رہی ہیں، چراغاں زیادہ نظر آ رہا ہے، جشن کے الحمدللہ اہتمام زیادہ نظر آ رہے ہیں، جلوس میلاد میں الحمدللہ عاشقان رسول کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی، اور یہاں تو الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ڈاکٹر مجلس کے تحت ہمارے وکلا ججز اور ان تمام شعبہ جات کے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی پر عزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سال بھی ہم انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہ بڑھے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو دبائے کسی کے نہ دبائے نہ گھٹے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوگی رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جی اظہر بھائی اور مزید ارشاد فرمائیے۔ جیسے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے، جیسے کل میں کوہٹا میں تھا، اس سے پیچھے ہمارا واہ کینٹ میں اٹک میں بھی جدول تھا، پنڈی اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں نے بھی جشن ولادت کی خوشی میں استقبال ربیع الاول کے اہتمام میں پچھلے دنوں، جیسے آپ کا یورپ کے جدول میں بھی ہم جب مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے حوالے سے خصوصی آپ کی ان دنوں میں توجہ اور جب وہ رغبت تھی باپا کی طرف سے بھی، تو پھر اسلامی بھائی نے الحمدللہ مدرسہ بالغان بھی میلاد کی خوشی میں بڑھانے کی نیتیں کی ہیں، جو درس بڑھانے کی نیتیں کی ہیں، اور جشن ولادت کی خوشی میں جن اسلامی بھائیوں کے گھر میں گھر درس کی ترکیب لی تھی، الحمدللہ میلاد کے اس پیارے مہینے میں استقبال ربیع الاول کی خوشی میں الحمدللہ انہوں نے گھر درس کی بھی نیتیں کی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اسلامی بھائیوں کو مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں عین شریعت کے مطابق جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ اظہر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو عورتیں نکل پڑتی ہیں سجاوٹیں دیکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، کچھ اس کے بارے میں نا آپ تھوڑا غور کریں، کیونکہ یہ جو کرتے ہیں نا، اگر یہ بھی سن رہے ہوں، اللہ کرے یہ جو سجاتے ہیں اور یہ جو پھر پوری ترکیبیں بناتے ہیں، پھر رسیاں لگاتے ہیں، اور پھر وہ باجی 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 آپ یہاں سے آ جائیے، جی جی باجی کو راستہ دے دیجئے، جی جی بہن یہاں سے آ جاؤ، بہن یہاں سے آ جاؤ، یہ باجی بہن کرتے کرتے یہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی بھائی 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 کرتے کرتے گزر رہی ہوتی ہے بے پردگی کے ساتھ، اور مرد اور عورت یوں مطلب کہ گڈ موڈ اور بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کچھ آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کہیں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہاں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے؟ اور کچھ مطلب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرنے والوں کو میں کہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی شرارت ہے آپ کے اندر؟ آپ نے اپنی ڈیوٹی ان عورتوں کے پاس کیوں لگائی ہے، ان لڑکیوں کے پاس کیوں لگائی ہے؟ باجی 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 بہن 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 کر کے کیا انہی کو لنگر دینا ہے، انہی کو شربت دینا ہے، انہی کو پانی دینا ہے، انہی کے لیے راستہ بنانا ہے؟ یہ جو کر رہے ہیں، دیکھیے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسی اسلامی بہنوں کو کی توجہ چاہوں گا کہ جو ان مردوں کے جھرمٹ میں اور اس رش کے سارے جگہوں پر چلی جاتی ہیں، برائے کرم برائے کرم برائے کرم ذرا غور کیجئے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ارشادات ہمارے متعلق پردے کے بارے میں، چادر اور چار دیواری کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ان کے ارشادات کیا ملتے ہیں؟ غیر مردوں اور اجنبی لڑکوں اور اس طرح کے مطلب کرنے میں ان میں گھسنا، کیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے؟ کیا اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ مطلب ایک بے پردگی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اجنبی مردوں میں، اجنبی
مطلب مرد اور عورت یوں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر آپ موٹر سائیکلوں پر پیچھے بٹھا کر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر آقا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور آپ موٹر سائیکل کے مطلب وہ سائلنسر سے جالیاں نکال رہے ہیں، اور طرح طرح کی یہ مطلب کہ وہ کیا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا بولو گے؟ ایک بیٹھنا، ایک ادب، ایک مہذب انداز سے باوضو ہو کر، ایک اچھے انداز سے، ایک اچھے کردار سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، مسجد آباد کرنا، نماز کی طرف جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کچھ یہ نہیں ہے مطلب یاد آتا۔ یعنی ہم ہر جگہ پر ایک نفس کے پیچھے کے اوپر جاتے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر چیز ناجائز و غلط ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ضمیر، آپ کے اللہ نے ضمیر اگر زندہ ہے تو اللہ نے چاہا تو آپ کا ضمیر آپ کی رہنمائی کرے گا، اسلامی بھائیوں کی بھی رہنمائی کرے گا، جو میلاد مبارکہ کے نام پر جو یہ ترکیب جو بناتے ہیں، ان سب کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ مطلب کہ یہ داخل ہو جانا، یہ جیسے امیر سنت لکھا ہے کہ چراغا دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام، شرمناک، نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے۔ تو یہ کچھ مدنی پھول تھے، کاش کچھ مدینہ کر دیں، اور ان خرافات و برائیاں جن کو ہم ہماری نفس کی شرارتیں ہیں یار، اب آپ دلائل دو یا سمجھاؤ، یہ سب آپ کی مرضی ہے۔ اب میں بھی چینل میں کیا آپ کے دلائل سنوں گا، اب آپ کو ہی میری سننی ہے، تو یہ اپنے ضمیر کے معاملے میں تھوڑا غور کیجئے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے۔ کال سنائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل باپو UK سے، مرحبا مرحبا حاجی صاحب، آقا کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ بھائی صاحب ماشاءاللہ مدنی مکالمہ استقبال ماہ ربیع النور اپنی دھومیں اور برکتیں لٹا الحمدللہ۔ UK میں بھی ایسا الحمدللہ اسماعیل بھائی کافی تعداد میں الحمدللہ آج اس مدنی مکالمے پہ جب میسیج بھیجا گیا تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ صاحب ہماری فیضان مدینہ اور مساجد بھی الحمدللہ عز و جل کل جمعرات جو اجتماع ہوا اس کے بعد الحمدللہ تمام جو ہمارے فیضان مدینہ مراکز ہیں وہ بھی سج چکے ہیں الحمدللہ جھنڈوں سے اور لائٹوں سے، اور اس میں ایسا جو ارد گرد کی مساجد ہے الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ مساجد کے کمیٹی کے حضرات آگے کہہ رہے ہیں یار ہماری مساجد بھی آپ آ کر سجا دیں۔ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ باپو، آپ کے برمنگھم میں تو میں نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا، اس سال بھی دیکھا ہے کہ ایک خود بھی جھنڈوں کی تو آپ کے یہاں باہر ہوتی ہے، وہ اجتماع بھی ہوا تھا تو جھنڈے تھے۔ امیر سنت نے بھی مدنی چینل پر دیکھ کر حوصلہ افزائی فرمائی تھی، میں نے آپ کو عرض بھی کی تھی، تو جھنڈوں کی بہاریں اب یہ سجے نا گلی کوچے مکان، اور آپ کے یہاں جس طرح کے مکان بنے ہوتے ہیں نا، وہ باہر وہ ایک نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈرائنگ روم کیوں بھی آپ کا روم ہوتا ہے، وہ روڈ سے نظر آ رہا ہوتا ہے شیشہ میشہ، تو وہ ادھر جھنڈے جیسے آپ کے ماشاءاللہ مکان عالی شان کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مکان عالی شان پر آپ بھی سید ہیں ہمارے، تو ماشاءاللہ وہ لائٹیں بھی نظر آتی ہیں باہر سے ہی، اور جھنڈے وغیرہ کا بھی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ باپو کو ایسا کر دو نا یار، جتنے عاشقان میلاد عاشقان رسول ہیں ان کے گھروں سے باہر نظر آوے کہ یہ UK میں یہ برمنگھم میں رہنے والے یہ عاشقان رسول کا گھر ہے، ایسا نظر آوے یار، کوئی ایسا کرو نا باپو۔ الحمدللہ ایسا پچھلے 1-2 سال سے جو ترغیبات دلائی جا رہی ہیں، اب کی کئی گلیاں ایسی ہیں حاجی صاحب کہ اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ جن میں ہر گھر کے باہر لائٹیں اور جھنڈے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی کہ اگر ادھر
20 से 30 घर होंगे तो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह झंडे और लाइटों से, और इंशाल्लाह नियत है कि आपको बकायदा बर्मिंघम के इस आशिकाने रसूल की हम वो क्लिप्स भी मदनी चैनल को भेजेंगे कि यूके के इस तरह घर बन गया, सब अभी से सज गए, लाइटें भी माशाल्लाह लग गई हैं। और 2 साल पहले जब चैनल में ऐसा तरगीब दिलाई गई थी, और पिछले साल जब आप आए थे अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइटों जो झंडों की, तो हमारे बर्मिंघम इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे लाइटें खत्म हो गई थी, जहाँ पे ग्रीन लाइटें मिलती थी लाइटें खत्म हो चुकी थी। जी बाबू, ये भी ऐसा मदनी बहार है दावत इस्लामी की। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह साहब जो आपने मदरसा बालगान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह नबी नूर शरीफ में इस दफा कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह खासतौर पर बर्मिंघम में, ब्रैडफर्ड में ये 12 दिन के जो 12वीं के अल्हम्दुलिल्लाह 12 मदनी मुज़ाकरे होंगे। पहली रबी नूर से लेके 12 रबी नूर तक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिहायशी और गैर रिहायशी दोनों तजवीद कोर्स जो है वो फैज़ान कुरान जो तजवीद का जो आपने फरमाया था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी तरगीब बनाई गई है। आशिकान रसूल 12 दिन इधर ही फैज़ान मदीना में ब्रैडफर्ड में भी और बर्मिंघम में भी रुकेंगे और मुज़ाकरों में भी शिरकत करेंगे और कुरान भी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बापू, आपने इतनी दूर से अपनी प्यारी और मुबारक आवाज़ हमें सुनाई। माशाअल्लाह, अपने नाना जान से, आपके नाना जान की विलादत की खुशियां मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे भी सही अपने नाना जान से हमारी सिफारिश कर दीजिएगा और एक काश कि इनकी शफात के सदके जन्नत नसीब हो जाए। आमीन आमीन। ऐसा भी कर लब्बैक। ऐसा अगर अगले साल आप रबी नूर शरीफ यूके और यूरोप में मना दे तो मदीना मदीना हो जाएगा। ऐसा करम फरमा दे, ऐसा करम फरमा दे, ऐसा करम फरमा दे। आप गए बिल्कुल उदास हो गया यूके यूरोप, बिल्कुल ऐसा दिल नहीं लग रहा, अजीब सी हालत हुई हुई। करम फरमा दे ऐसा, हमारे यूके यूरोप के ऐसा बहुत मुसलमान आपके सामने आई सब क्या हालत है हमारी, आप करम फरमा दे। किसी तरह पापा को इधर ले आए यूके में, आई सब सबको देखने के लिए तरस रहे चाहिए। एक दफा उनके कदम इधर पड़ जाए सब, फिर यहाँ भी बातें भारे होंगी। आई सब करम फरमा दे, पापा को यूके ले आए सब, पापा को यूके ले आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला हम सब की हक में बेहतर फरमाए। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाअल्लाह आप वहाँ हैं, हमारे निगरान काबीना माशाअल्लाह पुरअज़म नज़र आए। अभी हमारे रुकन शूरा हाजी याफूर भी आपके पास हैं। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए, अल्लाह और आपको बाहर अता फरमाए। उस मुल्क में जिस तरह आप दावत इस्लामी के मदनी कामों को करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों का आपको भरपूर अजर और सवाब अता फरमाए। और हमारी इन कोशिशों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से, महज अपनी रहमत से कबूल फरमाए। और जो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया बापू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ में, आपके शौक़ में, मोहब्बत मुर्शिद में और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भर में धूम मचेगी इंशाअल्लाह, दुनिया भर में। जी लब्बैक। अच्छा माशाअल्लाह जी बिलाल, शहजादा अत्तार का कोई वीडियो कलाम आने वाला है, इसकी भी कोई झलक चले आपको दिखाते हैं। दिखाइए सिर्फ झलक। आप ये झलक बोल रहे तो फिर झलक दिखा देंगे। ये टीचर बोल रहे, मैं झलक बोल रहा हूँ। अपनी अपनी लैंग्वेज है, ये कौन टीचर में समझती है, अपने झलक में झलक दिखाते। चलो झलक दिखा दो, भी चलता है। आए प्यारे मुस्तफा, आए प्यारे मुस्तफा, सब पुकारो मरहबा, सब पुकारो मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सब पुकारो मरहबा, सब पुकारो मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। झलक ही थी ना यार, इंशाअल्लाह ताला इसको ये पूरा भी आएगा यार।
تسلی رکھ انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی کال سنائیے. میں آپ کال ہی کال دے رہے, میں چلے دیتے رہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مکالمہ کا سلسلہ بہت ہی پیارا اس وقت جو ہے چل رہا ہے, بہت ہی پیارا موضوع ہے. میں اس کے متعلق یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صاحب ماہ ربیع النور میں ہمیں کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے, اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو, اپنی گلیوں کو کس انداز میں سجانا چاہیے, کیونکہ بعض لوگ بجلی جو ہے نا وہ کنڈے لگا کے بھی لائٹنگ کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ یہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں ماہ ربیع النور شریف میں, اس کے متعلق اس کو فضول خرچی قرار دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں دے دیں. اور مدنی مکالمہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, کافی ہفتے ہمیں انتظار کرنا پڑا, کافی دنوں کے بعد آپ قافلے سے واپس تشریف لائے, آپ کی زیارت کر رہے ہیں اور مدنی مکالمے میں آپ سے مدنی پھول لے رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے سے چلتا ہوں. جو ربیع النور شریف میں ہونے والی اللہ کی رضا کے لیے, عبادت کے لیے, اس کے حبیب کی رضا کے لیے اور جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ چراغاں یا اس طرح کے اخراجات ہو رہے ہیں, جو ان کو فضول کہتا ہے, ان کی اس فضول گفتگو میں اپنے وقت کو برباد کرنے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے, یہ کلام ہی فضول ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں سب کچھ ملا, کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور دوسرا یہ کہ خوشی منانے میں یہ تو ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ ایک ایسی مینٹلٹی ہے, اس کو مطلب کہ وہ نہ دیکھیں. بلکہ میں تو مدنی چینل کے ذریعے ہر مسلمان سے عرض کروں گا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی خوشیاں, جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں, چراغا بڑھا سکتے تو بڑھائیے, شیرنی بانٹ سکتے تو بانٹیے, اور لنگر رسائل کیجئے, مقتۃ المدینہ سے ٹھیک ٹھاک رسائل لیجئے اور علم دین کو عام کیجئے. آقا کی 12ویں آ رہی ہے, نیت کر لیجئے کہ میں اپنا بیٹا ایک عالم دین بناؤں گا, میں اپنے ایک بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا, میں پوری داری شریف رکھوں گا. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہوتی. الحمدللہ اس ولادت با سعادتی خوشیاں منانے میں اتنی ساری عبادتوں کا ایک مطلب کہ مجموعہ ہوتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اور اس موقع پر, اس خوشی کے موقع پر جو چراغا کرتے, جائز طریقے سے کرتے, بجلی کی چوری کی تو وہ ناجائز ہے. اس طرح مطلب کہ لوگوں کو تکلیفیں دیتے, جس کا میں بیان کر چکا ہوں, تو بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو نکال دیا جائے, اور جو درست ہے وہ ہونا چاہیے. اور کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دلیل کو مطلب کہ کہاں سے کوئی ایسی آئے گی, تو اس میں نارمل رہیے. انشاءاللہ تعالی اس پر مزید موقع ملے گا تو مدنی مذاکرے میں ہم وضاحتیں لیں گے. اور یہ کہ کوئی خلاف شرع کام ہونے کے لیے شریعت کی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ کام خلاف شرع ہے, اس دلیل سے. اور اس کے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ شمعیں روشن کی تھیں کسی خاص موقع پر, کوئی اچھا موقع تھا, تو اس پہ کسی نے اعتراض کرنے لگا کہ یہ جو ہے وہ فضول خرچی اور اس طرح کا ہے. تو انہوں نے بزرگ نے اس شخص کو پکڑا اور ساتھ لے گئے اور فرمایا کہ اس میں جو غیر خدا کے لیے نا, جو تمہیں لگ رہی ہے کہ اسراف ہے, اس کو تم بجھا دو. وہ اس نے بجھانے کی پوری کوشش کی کہ ایک عمومی طور پہ اگر اس کو بجھایا جائے تو وہ بجھ جائے, لیکن وہ بجھ کے نہیں, کوئی بھی نہیں بجھی. تو اس لیے کہ وہ فضول کی تعریف جو شریعت نے کی ہے, ایک چیز جو ہماری عقل کے اندر آ جائے کہ یہ فضول ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اس کو فضول کہنے کے لیے ہماری شریعت نے کچھ قواعد رکھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے,
تو صحابہ کرام علیہ رضوان روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ سرکار کا جو ہے وہ مطلب آپ کے استقبال کے لیے جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے. تو کوئی اعتراض کر کیوں آیا کرتے تھے, وہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہتے, یہ کیوں آیا کرتے تھے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے آنا یہ ان کے لیے ایک عبادت کا جو ہے وہ یہ ان کی عبادت کا وہ سلسلہ تھا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو یہ میلاد کا سلسلہ کرنا یہ آج کل کا نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی, محمد بن یوسف الصالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی طرح دیگر بہت سارے بزرگوں نے باقاعدہ میلاد کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ میلاد ہے کیا چیز, یعنی یہاں تک رکھا میلاد میں ہوتا کیا ہے, اس کے اندر جو ہے نا حدیثیں جو وارد ہیں وہ بیان کی جاتی ہے, شیرنی تقسیم کی جاتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, اور یہ جو لائٹنگ اور یہ جو سب کچھ کیا جاتا ہے تو اگر تو کسی مقصد شرعی کے تحت آتا ہے تو فضول نہیں کرائے گا, اگر بلا اجازت شرعی ہے تو فضول کہلائے گا. تو یہاں جو ہے مقصد شرعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہے, اور اس خوشی کا طریقہ کار جو ہے وہ لائٹنگ اور جھنڈے لگا کر یہ ایک طریقہ کار ہے. وہ شکر کسی کا مطلب شکر ادا کرنا جی یا نعمت کا شکر ادا کرنا, خوشی منانے کے انداز یہ ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا تو درس ہمیں خود قرآن دیتا ہے. اب خوشی منانے کا شکر ادا کرنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اعتقاد عطا فرمائے اور دل سے خوشی سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نظر مبارک لینے کے خوبصورت ایک اچھے ذہن سے اللہ تعالی ہمیں ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مدنی پھول ایسا آپ سے دینا تھا بالخصوص. ابھی وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو گھر سے نکلتی ہیں, تو اب ایک تو آپ نے فرمایا نا نکلتی ہیں, اور ایک اور بڑا جو ہے وہ جو پچھلے سال مجھے کچھ جو ہے وہ تجربہ ہوا, میں گھر سے نکلا وہ اس کے لیے فیضان مدینہ آنے کے لیے, تو اب وہ رش تھا تو میں گلی کے اندر چلا گیا. اب جو گلی کے اندر چلا گیا تو مجھے آیا کہ یار اس رش میں رہتا نا وہ زیادہ بہتر تھا, اس لیے کہ جو عورتوں کا وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جو ہے نا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو مجھے معلومات ہوئیں کہ اب جو عورت جب گھر سے نکلتی ہیں نا, اب جو وہ طریقہ کار ہے تو وہ نارمل کپڑوں میں نہیں نکلیں گی, وہ بن ٹھن کر اور بالکل جیسے وہ شادی بیاہ میں نہیں جا رہے یا کوئی پکنک پہ جا رہے ہیں, اس انداز میں یہ چراغاں دیکھنے جا رہی تھیں. وہ یعنی کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جو چراغاں ہوا ہے اس چراغاں کو دیکھنے نکل رہی ہیں اس انداز میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً پسند نہیں ہے. جس بے پردگی کے ساتھ جس طرح کا لباس پہن کر اور وہ پتہ نہیں ہو سکتا خوشبوئیں بھی لگا کر جو ہے نا وہ نکلتی ہوں, جو مطلب جہالت ہے, جہالت کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ علم نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہے, یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو صرف جہالت کا نام دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ دماغ ٹھکانے پر آ جائے. یہ جہالت ہے. جو اس دین اور اسلام کے خلاف کام ہوگا وہ جہالت ہی تو ہے, اور پھر اس کو ثواب سمجھ کے معاذ اللہ اگر کرتے ہیں تو تباہی کی طرف بڑھنا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان روٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مکالمہ سلسلہ موضوع استقبال ماہ ربیع النور شریف بہت اچھا ہے, اور میں نیت کرتا ہوں کہ 12ویں کی نسبت سے انشاءاللہ عز و جل 12 جھنڈے اپنے گھر میں لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, 12 جھنڈے بھی لگانے, 12 بلب بھی جلانے. اللہ کرے کہ ہماری دعوت اسلامی کی تنظیمی جو ایک ہمارا نظام بنا ہوا ہے, تحریک کا ایک نظام ہے, ایک تنظیم ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت دنیا بھر میں ہماری کابینائیں بنی ہوئی ہیں. جیسے باب المدینہ کی ہماری 17 کابینہ کہلاتی ہیں. تنظیمی ایک نظام ہے, تقسیم ہے. تو ایک بہت بڑا ایریا ہے, اس کو ہم نے کابینہ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے, ایک پورا ایک تنظیمی نظام ہے. ایک جو نئے اسلامی بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کی ہے. تو یہ پاکستان میں کم و بیش 110 کے آس پاس, مجھے پراپر اتنا یاد نہیں ہے, 110 کے آس پاس
ہماری کابینائیں بنی ہوئی ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں ابھی یو کے سے جیسے کال آئی تو یو کے میں 10 کابینائیں بنی ہیں. تو دنیا بھر میں الحمدللہ ہماری سینکڑوں کابینائیں بنی ہوئی ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کابینہ سے تعلق رکھنے والے جو نگران کابینہ ہیں یہ سب کے سب اگر سنیں اور توجہ فرمائیں تو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دنوں میں آپ اپنی کابینہ میں صرف 12 مدرسۃ المدینہ بالیغان بڑھا دیں. 12 مدرسۃ المدینہ بالیغان بڑھا دیں. یہ ایک ناقص عرض ہے. کوشش کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے عاشقان رسول ملیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک وہی پڑھا ہے جو قرآن صحیح پڑھانا جانتا ہو، کیونکہ ثواب جاریہ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے گناہ جاریہ کے لیے کام نہیں کرنا. تو ہمارا باقاعدہ ایک ٹیسٹ کا نظام ہے، امتحان کا نظام ہے کہ اس کو ہمارے مدنی مرکز کا پورا طریقہ کار ہے. ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ اگر ان کو توجہ نہ ہو تو وہ اراکین شورا سے رابطہ کر کے طریقہ کار معلوم کر لیں. اور جو مدرسہ پڑھا رہے ہیں ان کا اس ٹیسٹ میں پاس ہونا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو درست پڑھانا آتا ہے اور قرآن کو درست طریقے سے وہ سکھا رہے ہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ترقی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو ثواب کا ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر احمد اتاری سلیمانی کابینہ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ حاجی صاحب اس وقت سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع ہے استقبال ماہ ربیع النور، حاجی صاحب براہ راست مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ماہ ربیع النور کے سلسلے میں جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں، اس میں بے شمار اسلامی بھائی جلوس میلاد میں لنگر کی تقسیم کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء شاپروں میں بند کر کے میلاد جلوس پر لٹاتے ہیں، جس سے اس کی بے جا حرمتی ہوتی. تو حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں آپ کو امیر سنت کی بارگاہ سے جو مدنی پھول ملے وہ بیان کرتا ہوں. جلوس میلاد سے متعلق مدنی پھول. جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہیے، نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے. عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے. جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب و لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. جلوس میں لنگر رسائل چلائیے، یعنی مخطوط المدینہ کے مطبوع رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلیٹ نیز سنتوں بھرے بیانات کی ویسیڈیز وغیرہ خوب تقسیم کیجیے. نیز پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے. زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے. اشتعال انگیز نعرہ بازی پر وقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے. پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد برآور. تو یہ چند جلوس میلاد کے حوالے سے مدنی پھول صبح بہارا رسالے میں لکھے ہیں جو آپ کی طرف بڑھائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلہ دیش کے شہر سید پور مکی کابینات سے بغدادی ڈویژن سے محمد راحت رضا اتاری
عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل آج کا مدنی مکالمہ کا سلسلہ کا موضوع استقبال ماہ ربیع النور بہت پیارا لگا. جزاک اللہ. ارے بنگلہ دیش سے کال آئی, ہند سے کال آئی, یو کے سے بھی کال آئی, اور پاکستان کے بعض صوبوں سے بھی ہمیں کال آئی. جی جی. تو مدینہ مدینہ ساری دنیا میں انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں مچیں گی انشاءاللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. اچھانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, اچھانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے, صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے, لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اچھا, یہ جتنے بھی مدنی چینل پر ہمارے ناظرین ہیں نا, میں ان سے مدنی التجا کروں گا, جتنی ناظرین, مدنی منع, مدنی منیا, جو بھی ہمارے ناظرین ہیں, فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں, ہمارے یہ فیضان عطار اسٹوڈیو کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ جو کیمرہ مین ہیں, یہ جو ہمارے جو سسٹم ہے, جتنے اسلام میں بیٹھے, جو بھی سنو دیکھ رہے ہیں, ان سب سے عرض کرتا ہوں, یہ شعر جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ جھوم کر پڑھ لیجئے, اس مصرے کو بار بار پڑھ لیجئے جو میں ابھی پڑھتا جا رہا ہوں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سرکار کی آمد جانے, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ. ایک بار پھر میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھے, جو میں پڑھ رہا ہوں برائے کرم وہ پڑھ دیجئے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے دامان
نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اور آج سے ایک نیت کر لیتے ہیں، آج سے ایک نیت کرتے ہیں، روزانہ رات کو، روزانہ آج سے نیت کرتے ہیں، ہر عاشق رسول نیت کرے کہ کم از کم روزانہ 12 مرتبہ کہیں گے یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ کیا بات ہے۔ مدنی منیو اے عاشقان رسول، آج سے 12 ربیع الاول تک کم از کم روز کے 12 مرتبہ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ، 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے 11 کی نیت کی تھی سلسلہ ختم کرنے کی، تو جو کالز رہ گئی ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ رہ جاتی ہیں، سلسلے میں ایک ٹائم ہی ہوتا ہے سلسلہ چلانے کا، تو جن کی کالز رہ گئی ہیں ان سے معذرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اچھی نیتوں پر ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے دیکھو پٹی چلتی رہتی ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ کال ریکارڈ کرائیں، کہ نہ بھی چلی ثواب تو ملے گا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کل مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرنی ہے 8 بجے انشاءاللہ، تلاوت نعت اور انشاءاللہ کچھ سنتوں بھرے بیان کی بھی ترکیب ہوتی ہے، پھر امیل سنت سے سوال جوابات کا بھی سلسلہ رہتا ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کل بھی خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے۔ اب بھی دوبارہ عرض کر دوں، اب تک اگر اپنے گھر کو نہیں سجایا، سجا دیجئے، روشنی لگا لیجئے، جھنڈے لگا دیجئے، کچھ اندر میں بھی سجاوٹ کر لیجئے، اپنا اندر بار بھی ایک کاش کہ ہم صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ یہ یاد رکھیے گا، اس کو نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پھر مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ